جو ہمارے اس کلام میں ایک ذرے کے برابر تبدیلی کر سکے؟ کہا نہیں کر سکتا، چونکہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم کتابی شکل میں کریں، وہ ہم اپنے بندوں کے سینے میں اسے محفوظ کروا کے کریں، وہ ہم اسے لوح محفوظ میں وہاں قائم رکھ کے کریں، لیکن اس کی ذمہ داری رب فرماتا ہے حفاظت کی ہم نے لے رکھی ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ فرمایا کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار اور دوست ہیں۔ تو جو فرمائیے یہ قرآن کی آیات، اب رب جس کا مددگار ہو، رب جس کے ساتھ ہو، رب کا کرم جس کے ساتھ ہو، اسے کس شے کا خوف اور ڈر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اب توجہ فرمائیں، اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب قرآن کی اسی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو رہی ہے، توجہ کا بات ہے۔ میرا رب فرماتا ہے بے شک جو ہمارے نیک صالح بندے ہیں، اولیاء ہیں، انہیں لا خوف، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور وہ جو خوف اور غم نہیں، اس کی وجہ ان کے پاس، یہ بات قابل توجہ ہے، ان کے پاس مال کی وجہ نہیں ہے، ان کے اپنے حسن کی وجہ نہیں ہے، ان کا کوئی بہت اچھا لباس ہے، وجہ وہ نہیں ہے، ان کا خاندان بہت بڑا ہے، وجہ یہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جائیداد پراپرٹی بہت بڑی ہے، وجہ یہ بھی نہیں ہے، ان کی کوٹھی محل کو خوبصورت بنا ہے، وجہ یہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، پھر ان کو مقام یہ کیسے عطا کیا گیا؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے پاس دولت تقوی ہے، اس لیے ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی ہے کہ سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے برابر ہیں، تو یہ اس کا نظریہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ قرآن مجید تو یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کچھ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن خوف الہی سے کانپ رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور حدیث میں وہ بات بتائی کہ کچھ کا پسینہ پیٹوں تک ہوگا، کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کی رانوں تک چڑھ آئے گا، کچھ کا پسینہ انہیں کمر تک لے آئے گا، کچھ کا پسینہ ان کے سینے تک، جیسے کھلا ہوں گے ایسے پسینے کی لپیٹ میں ہوں گے۔ لیکن اسی میدان حشر میں وہ اس دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں جن کے بارے میں میرا تمہارا رب ذوالجلال فرماتا ہے لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، لا خوف، خود رب فرماتا ہے بھائی اگر تم ولی کی شان نہ مانو تو ولی کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا تو بگڑتا ہے۔ تم تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہو، اللہ تو فرماتا ہے میرا ولی وہ ہے جسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کے درندوں کے، انسانوں کے، ہر مخلوق کے ڈر خوف دل سے نکال کر اپنے رب کا خوف دل میں بسا لیا ہے۔ رب نے سارے دنیا کے خوف اس کے دل سے نکال دیے ہیں۔ اب بس اونچی آواز سے کہیں سنیے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، سنیے قرآن اللہ کا۔ اور پھر وہاں بھی فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، محبت سے سبحان اللہ کا۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا
یہ جو ہم چھوٹی سی زندگی گزارتے ہیں نا 70 سال 100 سال 80 سال 150 سال 50 سال 30 40 سال، اگر ہماری یہ زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزر جائے تو یقین جانے اس میں بڑی لذت ہے، بڑی چمک ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اس کو رب نے بیان کیا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم انہیں دنیا میں بھی خوشخبری سناتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ وہاں پارہ نمبر 11 میں فرمایا، اور اب پارہ نمبر 24 میں فرمایا کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے میں رب ان پر فرشتے اتارتا ہوں۔ اب توجہ، میرے نبی کا غلام کلمہ پڑھنے والا، نبی کا نوکر، جب نبی کی غلامی میں نبی کی سیرت کے مطابق نبی کی محبت میں زندگی گزارے، اس پر خدا فرشتے اتارتا ہے۔ یہاں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24 ہے۔ اب رب کریم نے یہ فرمایا کہ ہم ایسے بندوں پر بے شک جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ گائے ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ پتھر ہے، بلکہ خدا ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، جمے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اپنے ایسے بندوں کے لیے فرشتے اتارتے ہیں۔ جب محمد کے غلام کی یہ شان ہے، خود میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئی ہے قرآن سن محمد سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں جہان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ فرماتا ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اب جب اللہ مددگار ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، تو پھر اس بات پہ بھی توجہ ہونی چاہیے، جب اللہ دنیا آخرت میں ہمارا مددگار ہے تو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تمہاری دوستی اپنے رب کے ساتھ سچی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شاعر ہے، اس نے خوبصورت انداز میں اس بات کو پیش کیا اور اپنے قلم کے ذریعے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رسول کے غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ فرشتے جب ایک صالح مومن کی مدد کے لیے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آتے ہیں، خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، پھر تو کائنات کا جو سلطان بن کے آیا اس اللہ کے ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین اس لیے وہ کہتا ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں یہ شان ہے انہیں کہ غلاموں کی سردار کا عالم میں کیا ہو
جب کفر میں زندگی گزرتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے تیری زندگی مردے کی طرح ہے، جیسا مردہ ہے۔ میرے رب کے قرآن نے کہا عمر بن خطاب تیری زندگی ایسے ہے، اور جب عمر بن خطاب میرے نبی کے قدموں میں آ کے اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اب قرآن یہ کہتا ہے اے عمر تو نے کفر کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کے دامن کو اختیار کر لیا، تو نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کو پسند کر لیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کفر تیرے دل سے نکلا، ایمان میں جب سے ڈیرے لگائے اللہ نے تیری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ یہ شان ہے یوم کے غلاموں کی سرکار کا، سب کی آواز نہیں آئی، یہ شان ہے یوم کے غلاموں کی سرکار کا عالم۔ اے عمر اب ہم تم پہ فرشتے اتارتے ہیں، فرشتوں کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، تم بدر میں جاتے ہو اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ تم اگر زمین پہ اینٹ رکھ کے سو جاؤ، یہاں تو لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، جنہوں نے میری غلامی اختیار کر لی، مجھے حقیقی معبود مان لیا، مجھے حقیقی مسجود مان لیا، کائنات کا رب فرماتا ہے اور مجھے میرا تمہارا رب فرماتا ہے مجھے حقیقی معبود ماننے والوں، مجھے حقیقی مسجود ماننے والوں، اب تم بے شک زمین کے اوپر اینٹ رکھ کے اس کا تکیہ بنا کے زمین کی مٹی کا بچھونا بنا کے سو جاؤ، فرشتے اتار کے تمہاری حفاظت کرنا مجرم رب کی ذمہ داری۔ یہی وجہ ہے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ آتے ہیں، ان کے قاصد آتے ہیں، آ کے پتہ پوچھتے ہیں ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے، عمر بن خطاب کو خط بھیجنا ہے، فلاں پیغام دینا ہے۔ وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں عمر کتنے بڑے تخت پہ بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں عمر کا کتنا بڑا کوئی محل ہوگا، سونے کی کرسی ہوگی، چاندی کے برتن استعمال کرتا ہوگا، ہاں مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، امیر المؤمنین ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ زمین پہ درہ لگاتا ہے، زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب جا کے مسجد نبی کے صحن میں پتہ پوچھتے ہیں، صحابہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں وہ جو سامنے اینٹ پہ سر رکھ کے قیلولہ کر رہا ہے اسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ وہ اتنا ہے کہ تھوڑے گز دور رہ کر وہ دیکھتے ہیں تو عمر کا چہرہ لشکارے مارتا ہے، اسلام اور ایمان کی قوت ہے، خدا کی جو رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ محافظ کھڑے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب 17 پیبند اپنے جسم پہ کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ میرے رب نے فرمایا ثم استقاموا، عمر اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب عمر نے اسلام پہ استقامت اختیار کر لی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اب محمد کا غلام بننے کے بعد عمر کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ عمر کس گلی سے گزرتا ہے وہ ابلیس جو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی تمہیں کاروبار کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی تمہارا خیال عورتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی تمہارا خیال ڈرانے گانوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی تمہارا خیال بیوی
یہ شیطان آ کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، میرے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ نماز کی خشوع سے غافل ہو جائے، یہ نماز کی اہمیت سے غافل ہو جائے، آ کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ دلوں میں تصورات کو ابھارتا ہے، یہ دلوں میں خیالات کو جنم دیتا ہے۔ دل میرا ہے، شیطان آ کے میرے دل میں وسوسہ پیدا کرے، دل تمہارا ہے، شیطان آ کے تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے۔ اب توجہ سے میرے جملوں پہ توجہ کرنا، میں مصطفیٰ کی شان بتانے لگا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دیکھو کلمہ پڑھ کے منبر پہ بیٹھ کے کسی فرقے کا عالم یہ کہے نبی کو غلام کے دل کا پتہ نہیں، تو وہ شیطان سے بھی معاذ اللہ نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے۔ قرآن سنو مسلمانوں، اللہ کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں آگے وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، معلوم ہوا صرف جن وسوسے نہیں ڈالتے، یہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں، یہ جو قتل ہو جاتے ہیں، یہ جو آپس میں دوسرے کی بہن بیٹی دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، یہ کون ہے تمہارا دشمن؟ ابھی بھی تمہارے ابھار رہا ہے، کہتا ہے تو اس سے بڑا ہے، وہ تیری بات نہیں مانتا، یہ تمہیں غرور میں ڈال کے، تمہاری گردن میں سریا ڈال کے تمہاری بیٹی کا گھر اجاڑ رہا ہے، تمہاری بہو کا گھر اجاڑ رہا ہے، تمہاری بیوی کا گھر اجاڑ رہا ہے، تمہاری زوجہ کا گھر اجاڑ رہا ہے، تمہاری ماں کا گھر اجاڑ رہا ہے۔ اچھا دوست خدا نے تمہیں دیا، یہ انسان انسانی شکل میں آ کے رب فرماتا ہے فقط جنات نہیں آتے، من الجنۃ والناس، پناہ مانگو اپنے رب کی، یہ جنوں سے بھی ہیں، یہ انسانوں سے بھی ہیں، اور لباس انسانوں والا، شکل انسانوں والی، اور سب کچھ کھاتے پیتے ہیں انسان، لیکن تمہارے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ کبھی شیطان ان کو بھرگلاتا ہے، اس پہ جادو کر لو، اس پہ کالا علم کروا لو، اس سے حسد اختیار کر لو۔ کہا یہ شیطان ہے، روپ دھار کے کبھی تمہاری بہنوں کے ذریعے تمہیں ماں سے جدا کروا دیتا ہے، تمہارے ذریعے ماں کو باپ سے جدا کروا دیتا ہے، باپ کو ماں سے جدا کروا دیتا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا، جب تم خدا کے رستے سے ہٹ گئے، قرآن نے کہا آپس میں رابطہ رکھنا ہے، آپس میں اتحاد رکھنا ہے۔ قرآن نے نبی کے صحابہ کی شان کو بھی بیان کیا، آپس میں یہ تو رحم دل ہے، انہیں تم دیکھو گے، کبھی ابو بکر کو دیکھو، کبھی تمہیں عمر سے لڑتے نظر نہیں آئیں گے، کبھی عمر عثمان سے جھگڑتے نظر نہیں آئیں گے، کبھی عثمان علی سے لڑتے نظر نہیں آئیں گے، کبھی ابو ہریرہ حضرت جابر سے لڑتے نظر نہیں آئیں گے، کبھی امام حسن امیر معاویہ سے لڑتے نظر نہیں آئیں گے، چونکہ نبی کے صحابہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے رہتے ہیں۔ شیطان نے تمہیں برگلا دیا، تمہارا گھر اجاڑ دیا، تمہارے باپ کی تمہارے حق میں بددعائیں ڈال دی، تمہاری ماں کی تمہارے حق میں بددعائیں ڈال دی، تم تباہ و بربادی کے آہنے پہ آ کے پہنچے ہو، ڈھانے پہ آ کے پہنچے ہو۔ لہٰذا میرا رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کر لی، کہا ہمارا رب اللہ ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، نماز کا وقت آیا، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ جب ماں نے تھوڑا سا ڈانٹا، ماں نے غصہ کر دیا، یہ نرم ہو کے آگے سے لہجہ اختیار کر کے کہنے لگے جی میری ماں قربان تیرے قدموں پر، اگر یہ ماں کے آگے غصہ سے پیش آئے، ماں کو دھکا دے دے، اس کی دولت بھی برباد ہونے والی ہے، اس پہ کار خداوندی نازل ہونے والا ہے، چونکہ یہ شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ رحمان کہتا ہے ماں کے آگے اف بھی نہ کہنا، مصطفیٰ
باپ اور ماں کے آگے اٹھنا کہنا اسے شیطان نے بنایا. یہ تو ماں پہ ہاتھ اٹھانے والا بن گیا, یہ تو آنکھیں دکھانے والا بن گیا. چونکہ شیطان کے رستے پہ چلا, وسوسہ چاہے پڑوسیوں نے ڈالا, چاہے گھر والوں نے ڈالا, اب تباہی کے رستے پہ جا گیا. ثم استقاموا, استقامت سے انحراف کر گیا. ثابت قدم جو بنا ہوا تھا, پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا, رستے سے ہٹ گیا. شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. اب زندگی ختم ہونے لگی, ایمان کی قوت ختم ہونے لگی, نمازیں چھوڑنے لگا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگا, ناپ توڑ میں کمی کرنے لگا, دوسروں کو گالی گلوچ نکالنے لگا, غریب یتیم بیوہ مسکین کا مال ہڑپ کرنے لگا. دیکھا جس کا کوئی سانے حال نہیں, اس میں قبضہ جماتے نظر آتا ہے, اس میں روب دکھاتے نظر آتا ہے. زندگی کھوکھلا ہوتی گئی, ایمان کمزور پڑتا گیا. شیطان نے اپنے جال میں پھنسا لیا. اب ذرا سی بجلی کر کے تو اسے ڈر لگتا ہے, ہر وقت موت سے ڈرتا ہے. ذرا بیمار ہو جائے بڑے بڑے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, اپنے بڑے بڑے لاکھوں روپے کروڑوں جان پہ لگا دیتا ہے. اور فرمایا ثم استقاموا, جو اسلام پہ قائم رہے, استقامت اختیار کی ہے. فرمایا اللہ نے ان سے خوف دور کر دیا, اللہ نے ان سے غم کو دور کر دیا. اب کیسے اسلام کے بادشاہ آتے تھے, وہ بھی عمر سے کانپتے ہیں, اور میرے نبی فرماتے ہیں جس گلی سے میرا عمر گزر جائے, سامنے سے ابلیس آ رہا ہو, جب اس کی نظر عمر پہ پڑتی ہے, فرمایا تمہارے تو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, تمہیں نیکی سے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, لیکن عمر کی یہ شان ہے, ابلیس کی نظر عمر پہ پڑتی ہے, ابلیس وہ محلہ چھوڑ کے ہی بھاگ جاتا. یہ شان ہے کہ غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. بولو یہ شان ہے کہ غلاموں کی کا عالم. یہ شاید میں اور آپ اپنے گمان میں رہتے ہیں, نہیں کہ میں تیرا نا راسی نامہ کوئی نہیں کرنا. کیوں؟ میں بڑا ہوں, میں تجھ سے زور آور ہوں, تیرے سب سمجھ ناراضگی ختم کر دوں. بات سمجھ رہی ہے نہیں؟ پڑوسی ناراض ہو گیا نہ, بھائی تو نے بدتمیزی کی, تو نے مجھے بھی تو گال دی تھی, تو بھی تو اونچا بولا. قرآن کہتا ہے سمجھو شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے, اور تم یہ جو گردن میں سریا ڈال کے بیٹھے ہو, یہ شیطان کا وار ہے تم پر. اور یہاں اللہ کی وسوسہ فی صدور الناس من الجنۃ والناس, ہو شیطان, توجہ, ہو شیطان میرے تیرے دل میں آ کے حالت نماز میں وسوسہ ڈالے, اور میری تمہاری سوچ کاروبار یا کسی دنیا کے کام کی طرف چلی جائے. یہ شیطان اگر میرے تیرے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, تو دل پہ مدینے والا نگاہ ڈال کے دل کو پاک بھی فرما سکتا. سمجھ آئیے تو کہیں سبحان اللہ. جڑیوں کتنے جا کے جمعہ پڑھتے ہو, کہ نبی کو کچھ پتا نہیں, نبی کچھ نہیں ہوتی, ولی کیا کر سکتا ہے؟ ان کا شیطان کر سکتا ہے. اگر شیطان کافر کر سکتا ہے, وہ سیدھے رستے سے گمراہ کر سکتا ہے, تو سن, یہ شیطانی پاور ہے. میرا مہر علی عبد القادر جیلانی رحمانی پاور ہے, وہ بھی شیطان کے چنگل سے نکال کے اپنے مرید کو بچانے کی قوت رکھتے ہیں, چونکہ یہ شیطانی پاور ہے, وہ رحمانی پاور. اب اسرائیل علیہ السلام حدیث میں آپ کو بتا, اب ایک اسرائیل زلزلہ ہوا 2005 میں, 2005 میں ہوا تھا بڑا زلزلہ, آپ بول نہیں رہے. اچھا کتنی تباہی آئی, ایک لمحہ لگا لاکھوں لقمہ اجل بن گئے. اسرائیل ایک
اور ٹلے بولو. ایک ملک الموت پنڈی میں 10,000 مرا، کشمیر میں 10,000 مرا، کسی اور ملک میں ایک فرشتہ آنے واحد میں سب کے پاس پہنچا. میں نے کہا مولانا اگر اسرائیل کی اتنی پاور ہے تو اسرائیل جس نبی کا کلمہ پڑھ کے جس نبی کا امتی ہونے کا شرف رکھتا ہے، وہ میرا نبی چاہے تو ایک لمحے میں اپنے ہر غلام کی مدد کے لیے جا سکتا ہے. بات ہے تم نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا، تم نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا. قرآن کی پاور نہیں ہمارے پاس. اب جو بندہ پورا سال قرآن نہ پڑھے اس کے دل اور اس کی روح میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایسا ہے کہ نہیں آ سکتی طاقت. اور اگر کفر میں زندگی گزر رہی ہو، بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان جا بن جائے اور نام عمر ہو تو شیطان بھی بھاگتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھاگتے ہیں. اور درہ ہاتھ میں لے کر مفسرین و محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب مدینہ میں زلزلہ ہوا تو عمر بن خطاب نے وہ درہ زمین پر مارا. ثم استقاموا، جو اسلام لانے کے بعد رب پہ ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں. آپ میری طرف توجہ کریں، یہ میرا بازو دیکھیے، کونی سے لے کر میری انگلی کے آخر تک اتنا سا درہ ہوگا، اور کیا پتا میرے انگوٹھے جتنا موٹا ہوا یا اس سے باریک تھا یا اس سے زیادہ موٹا تھا، لیکن ہے کتنا درہ ہے. وہ جو فرما رہے تو کہیں سبحان اللہ. میں آخری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، محبت سے سارے بولے سبحان اللہ. تو جی دیکھو نا کچھ نہیں ہوتا جی ولی سے نبی سے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تو پھر مجھے بتائیے کیا ہوا. لکڑی ہے زمین پہ پڑی ہے، درخت سے کٹی ہے، پھر سوٹا بنا، عصا بنا، ہاتھ لگے موسیٰ کے، ہاتھ نبی کے لگے، عصا بن کے فرعون کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا. قرآن نے کہا یہ نہ دیکھو کہ لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی ہے، وہ بھی لکڑی ہے، دیکھو لکڑی آئی کس کے ہاتھ میں ہے. کہا جب موسیٰ کے ہاتھ لکڑی کو لگے وہ لکڑی اتنی پاور والی بن گئی، فرعون کے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگلنے کی طاقت لکڑی میں آ گئی. پیغمبر کے ہاتھ اس لکڑی کو لگتے ہیں، اس لکڑی میں اتنی پاور آتی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ کی اپنی قوت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر موسیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اسے بولے سبحان اللہ. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اسرائیل آئے ملک الموت جن سے بھی اور آپ کانپتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جان کا ڈن آیا ہے، کیا کرنے آیا ہوں؟ روح نکالنے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا، تبا جسے آپ کہتے ہیں، جلالی پیغمبر ہے. نہیں جی سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا. میں نے کہا تو پیغمبر کی بات میرے نبی کی بات کرتا ہے. مجھے مزہ نہیں آ رہا، آخر میں ساتھ میں سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی طاقت پاور کی بات کرتے ہو، اور ملک الموت ہے. ایک لمحے میں دنیا کے جس کونے میں چاہے جا سکتے ہیں، ایک لمحے میں لاکھوں کروڑوں کی روح نکال سکتے ہیں. اتنی پاور والا فرشتہ جب موسیٰ پیغمبر کے سامنے آتا ہے، تھپڑ لگا جناب موسیٰ کا، آنکھ نکل گئی. اسرائیل آنکھ کا ڈیلا لے کے پہنچے رب کے دربار میں. اللہ سونیا کیسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے، میں روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا، آگے سے میری آنکھ ہی پھوڑ دی، تھپڑ مارا،
اسرائیل تو دیکھ تو صحیح کیا ہے، تو خیال تو کرتا کہ کس کے پاس جا رہا ہے، تو نے ہر کسی کو ایک جیسا سمجھ لیا، سلام لیتا، اجازت لیتا، کہتا اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جا پھر جا کے گیا موسیٰ پیغمبر کو کہ رب کی طرف سے سلام لے کے آیا ہوں۔ رب فرماتا ہے ہمارے پاس آنا چاہنا، آنا قبول کرتے ہو تو بسم اللہ حاضر ہوں، روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ جاؤ، پھر کہا پھر پیر کے پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال ہوں گے خدا اتنے سال زندگی بڑھا دے گا۔ کہا اسرائیل پھر رب چاہتا ہے، پھر بھی موسیٰ تجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، آؤ میرے پاس۔ کہا اگر ہزاروں برس بعد بھی جانا ہے اب حاضر ہوں، لیکن رب نے فرمایا اسرائیل ہر کسی کے پاس یوں نہ جایا کرو، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، یہاں کوئی روح اللہ بھی ہوتا ہے، کوئی کلیم اللہ بھی ہوتا ہے۔ اور حاضرین بعض اہل عشق نے یہاں سے پردہ اٹھایا، انہوں نے بڑے مزے کی بات کہی، آخری بات انہوں نے کہا یہ دراصل اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سبق سکھا رہے تھے کہ میرے بعد آنا ہے میرے نبی مصطفیٰ نے، تو کہا کہیں ایسے نہ جا کے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جانا، اس لیے جناب اسرائیل جب میرے نبی کی روح قبض کرنے آئے تو پہلے آ کے دروازے پہ دستک دی، اور اماں فاطمہ زہرا نے دروازہ کھولا، کون؟ کہنا دیہاتی آیا۔ کہا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، پلٹ گئے واپس، دوسرے دن اسرائیل پھر آئے، یعنی یوں کہہ لو موت دوسرے دن پھر آئی، دروازے پہ دستک ہوئی، زہرا پاک نے کون؟ دیہاتی آیا ہوں، آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار شدید ہے، تیسرے دن پھر آیا، زہرا پاک کہتی آقا کوئی دیہاتی آتا ہے تیسرے دن آپ کی طبیعت کا پوچھ رہا ہے، کہا زہرا جانتی ہو یہ آنے والا کون ہے؟ اے میرے ابا آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ فرمایا یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، اولاد کو یتیم کر دیتا ہے، بیٹیوں کو باپ سے چھین دیتا ہے، یہ 3 دن سے آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے جو مجھ سے اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے بتا دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں موسیٰ کے پاس گیا تھا، موسیٰ کا تھپڑ لگا، میری آنکھ نکل گئی، اس لیے ادب سے آتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا نبی ہے۔ اگر موسیٰ کا تھپڑ نہیں برداشت کر سکا، موسیٰ کے محمد کی کون برداشت کر سکا؟ حاضرین بڑا خوبصورت موضوع ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ جاری رکھیں گے چونکہ وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اولیاء، صحابہ اور دین پہ استقامت کرنے والے اور انبیاء کی شان ہے، اور یہ شان کس سے ملتی ہے؟ اسلام سے، قرآن سے، اور اسلام پر عمل کرنے سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ پہ بر وقت ذوق سے تشریف لائیے، کھڑے ہو جائیے۔